جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی۔ عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، عقیدت سے نہ میرا دل پکارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کی کعبۃ اللہ کے اندر ولادت باسعادت آج کی اس پہلی نشست میں برادران اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنی ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے مخصوص فرمائی۔ میں نے جو شعر پڑھا ایک بڑے بزرگ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسیرا میسر نشد این سعادت، آدم سے قیامت تک کسی شخص کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ کون سی؟ کہ ولادت ہو کعبے کے اندر، شہادت ہو مسجد میں۔ یہ سعادت ملی ہے تو زوج بطول، وارث رسول، ابو السبتین، امیر المؤمنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کی قرآن میں فضیلت بیان کی ہے، فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے حدود میں آیا، جو اندر داخل ہوا وہ امن امان میں آ گیا۔ یہ کعبے کی عظمت ہے، مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولادت کی جگہ کی قرآن میں عظمت۔ پھر مالک الملک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کعبے کی عظمت بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ یہ کعبۃ اللہ کی قرآن کریم میں عظمت ہے، جہاں مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہ جو میں نے شعر پڑھا اس کا اگلا حصہ ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست۔ یہ کعبے کے اندر ولادت ہونا یہ وہ سعادت نہیں کہ آدمی زور بازو سے، جسمانی طاقت سے حاصل کر سکے، نہیں۔ تعاون بخشد خدائے بخشندہ، جب تک اللہ یہ کسی کو سعادت نصیب نہ کرے، وہ نہ بخشے، تب تک کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کعبے کے اندر ولادت عظیم فضیلت ہے مولا کائنات کی۔ تو یہ آج پہلی نشست ہے، انشاءاللہ تعالی بہت سی نشستیں آئیں گی جن میں برادران کے کتب سے مولا کی ولادت کعبے کے اندر ثابت کروں گا۔ کیوں ضرورت پیش آئی اس امر کی؟ کہ کچھ کلمہ گو ایسے ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ نہیں علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ یہ شیعوں کی باتیں ہیں، شیعوں کی باتیں، بس یہ اس جملے میں شیعوں کی باتیں ساری بات کو اڑا دیتے ہیں، اگلا سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ شیعوں کی باتیں کون سنے گا۔ تو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ شیعوں کی نہیں، ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں، اس کو چھوڑیں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا میں۔ جتنی کتابیں اہل سنت کی، ان میں مولا کائنات کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ یہ اس کی پہلی نشست ہے۔ میں نے کوشش کی کہ سینچری وائز، صدی وائز کتابیں دکھاؤں، کوشش یہی رہے گی، لیکن میں اس نشست کا آغاز
دور حاضر کے اہل سنت کے بہت بڑے محقق، مدقق، عاشق رسول حضرت علامہ محقق قاری ظہور احمد فیضی صاحب دام ظلہ لاہور میں ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے آل محمد کے فضائل میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بالکل باقاعدہ وکالت کی ہے اہل بیت کے حقوق کی اور فضائل کی۔ یہ میرے سامنے قاری صاحب کی کتاب ہے، اصل میں چھوٹی سی کتاب ہے، میرے پاس مصر کی موجود ہے قدیم۔ اس کتاب کا نام ہے خصائص علی۔ وہ کتاب ہے امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ، جن کی کتاب صحاح ستہ میں ہے۔ برادران کی 6 بنیادی کتابوں میں ایک سنن نسائی شریف ہے، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، سنن کبریٰ بھی ہے، مسند بھی ہے امام کی۔ میں بات کر رہا ہوں خصائص نسائی کی۔ اس کی خود ایک ہسٹری ہے خصائص نسائی کی، کہ کتاب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں لکھی، کب لکھی، کہاں لکھی، اور اس کے لکھنے کی، علی کے فضائل لکھنے کی، لوگوں کو بتانے کی سزا کیا ملی۔ وہ شہید ہو گئے علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے۔ یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ کتاب اسی خصائص کی قاری صاحب نے شرح لکھی ہے۔ کتاب چھوٹی، لیکن قاری صاحب نے 1000 صفحات سے بڑھ کر شرح لکھی ہے۔ میں قاری صاحب کے سنہری حروف سے اس نشست کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ کتاب خصائص علی، قاری ظہور احمد فیضی صاحب، مکتبہ باب العلم، جامع علی مرتضی لاہور، وہاں سے چھپی ہے، قاری صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 28 پہ باب قائم کیا ہے بقابہ ولادت، جو میں نے شعر پڑھا فارسی کا، بزرگ کا، وہاں سے اس سے لیا ہے بقابہ ولادت، یہ سرخی ہے۔ باقی رہا حضرت علی رضی اللہ کی کعبہ معظمہ میں ولادت کا معاملہ، تو اگر آپ کی ولادت کعبہ معظمہ میں نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا، کیونکہ زمان و مکان اہل بیت کرام کے لیے باعث فضیلت نہیں، ان جگہوں کے محتاج نہیں ہے، قاری صاحب فرماتے ہیں، بلکہ اہل بیت کرام زمان و مکان کے لیے باعث فضیلت ہیں۔ یہ زمان و مکان کو فضیلت دیتے ہیں، زمان و مکان ان کو فضیلت نہیں دیتا۔ کس کو؟ محمد کے گھرانے کو، اہل بیت رسول کو، علی و فاطمہ، حسن و حسین اور ان کی اولاد کو، 12 اماموں کو زمان و مکان فضیلت نہیں بخشتا۔ آگے، اور ویسے بھی کعبہ شریف، بہت بڑی عبارت لکھی ہے قاری صاحب نے، میں مختصر کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن بئی ہمہ مولا علی رضی اللہ کی ولادت بابرکت کا کعبہ معظمہ میں ہونا شیعی اختراع نہیں ہے، یہ شیعوں کی اختراع نہیں ہے، یعنی شیعوں کی بنائی ہوئی ہاتھ کی باتیں نہیں ہیں، شیعی اختراع نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے محدثین، قاری صاحب کے جملے سنیں، بلکہ اہل سنت کے محدثین و مورخین نے بھی اس بات کو تواتر سے بیان کیا ہے، تواتر سے، محدثین مورخین نے مولا کی ولادت کو۔ پھر آگے ایک اور سرخی بنائی ہے، ولادت فی الکعبہ میں لطیف رمز، کعبے میں علی کی ولادت کی ہوئی، اس میں نقطہ کیا سمایا ہوا ہے۔ قاری صاحب لکھتے ہیں کہ اگر عقل و بصیرت سے کام لیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مولود کعبہ بنا کر اس طرف باریک اشارہ فرمایا ہے کہ اے کعبہ، آج تیرے اندر اس کی جلوہ گری ہوئی ہے جو تجھے بتوں سے پاک کرنے میں پوری امت پر مقدم ہوگا، پوری امت پر علی مقدم۔ بہت بڑی بات ہے، اہل علم سمجھتے ہوں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں، پوری امت پر مقدم ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مولا کائنات کی ولادت، قاری صاحب خصائص علی، یہ ایک کتاب۔ یہ دوسری کتاب ہے، تیسری چوتھی صدی، 346 میں فوت ہوئے ہیں ابو الحسن علی بن الحسین مسعودی،
امام المورخین، اس کتاب کی اور صاحب کتاب کی عظمت، عزت، مقام، مرتبہ دیکھنا ہے تو پھر شمس العلماء شبلی نعمانی، کون نہیں جانتا الفاروق والے شبلی نعمانی صاحب، شمس العلماء کا لقب ہے، ان کی کتاب الفاروق میں دیکھیں صفحہ نمبر 35 پہ اس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہیں۔ علی ابن حسین مسعودی 346 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے چاروں جلدیں ایک جگہ ہیں۔ صفحہ نمبر 273 پہ لکھا ہے وَقَانَ مَوْلَدُهُ فِي الْكَعْبَةِ، علی کی ولادت کی جگہ کعبہ ہے، علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ کانا مولدہ فی الکعبہ، علی بن حسین مسعودی، یہ ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا عالم، حاکم کا لقب۔ امام ابو عبداللہ الحاکم نیشاپوری 405 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی تفصیل کے لیے بہت بڑی وضاحت کی ضرورت ہے، کیوں لکھی، کیا لکھا، کب لکھا، کیوں لکھا۔ بہرحال المستدرک علی الصحیحین، امام ابو عبداللہ الحاکم نیشاپوری، جزء رابع، چوتھی جلد ہے اس کی، جو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ چھپی ہے دارالفکر، مکتبہ دارالفکر بیروت لبنان۔ اس کے صفحہ نمبر 199 پہ لکھتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ فی جوف الکعبہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ متواتر خبریں ہیں۔ اہل علم سے پوچھیں، جو علم حدیث کے جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ تواتر کا انکار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لطف آ جائے گا آپ کو۔ تواتر کا انکار، یہ فرماتے ہیں کہ متواتر خبر ہے، علی کی کعبے میں ولادت متواتر ہے۔ 405 کے امام حاکم فرماتے ہیں کہ علی کی ولادت جوف کعبہ، کعبے کے اندر، کعبے کے بیچ میں، کعبے کے درمیان میں مولا علی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ امام ابو عبداللہ الحاکم نیشاپوری، یہ مستدرک علی الصحیحین۔ یہ ایک اور کتاب ہے مناقب علی، لکھنے والے ابن مغازلی شافعی، شافعی مسلک کے عالم ہیں۔ یہ 483 میں فوت ہوئے ہیں، مناقب ابن مغازلی۔ اس کے صفحہ نمبر 7 میں لکھتے ہیں فَأَجْلَسَهَا فِي الْكَعْبَةِ، علی کی والدہ گرامی کعبے میں بیٹھی، پھر کیا ہوا؟ فَوَلَدَتْ غُلَامًا مَسْرُورًا، ایک ہنستے مسکراتے ہوئے بچے کو جنم دیا۔ علی علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہی ہنستے مسکراتے ہوئے آئے۔ بچے روتے ہیں لیکن علی علیہ السلام ہنستے مسکراتے۔ یہ کتاب ہے مطالب السؤول فی مناقب آل رسول، حضرت امام محمد ابن طلحہ شافعی 652 ہجری کے عالم دین ہیں، 652 میں مرے ہیں۔ موسس البلاغہ کی کتاب چھپی ہوئی ہے مطالب السؤول فی مناقب آل رسول۔ اس کے صفحہ نمبر 63 پہ 63، اس میں لکھا ولد بالکعبہ البیت الحرام، کعبے کے اندر بیت اللہ میں علی پیدا ہوئے۔ یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، عز الدین عبد الحمید ابن ابی الحدید المعتزلی، 20 جلدوں میں شرح ہے۔ یہ پہلا نمبر جلد ہے، پہلا۔ اس کے صفحہ نمبر 14 پہ لکھتے لکھتے یہ جملہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ انہ ولد فی الکعبہ، علی علیہ السلام کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ کتابیں آپ نے ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ، اور مزید کتابیں بہت ساری نشستوں میں دکھاؤں گا جن میں مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔